عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ الگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ السلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے، جس رب العالمین نے ہمیں ان حرمت والے مہینوں میں زندہ رکھا، جو مہینے سال کے عظیم مہینے ہیں۔ آج کا خطبہ جمعہ السماوات والارض، جس دن سے زمین و آسمان کی تخلیق کی، اسی دن سے سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود متعین کیے۔ یہ 12 مہینوں کا تعین یہ کسی اور کا نہیں ہے، ہم سب کے خالق کا ہے، اور ہماری تخلیق سے پہلا ہے۔ انسان کا روئے زمین پر وجود بھی نہیں تھا، حرمت والا مہینہ یہ محرم اس وقت بھی تھا، اس کی حرمت کا ذکر اس وقت کیا گیا تھا جب انسان موجود ہی نہیں تھے، لیکن انسانوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کو فراموش کر کے اس کی حرمت کو پامال کر دیا۔ جن چیزوں سے روکا تھا ان کو کر لیا، اور جن چیزوں کو کرنا تھا ان کو چھوڑ دیا، جبکہ اللہ نے کہا میں نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے، تمہاری تخلیق سے پہلے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت ہی سال کے 12 مہینے رکھے، ان میں سے 4 حرمت کے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں حکم کیا دیا ہمارے رب نے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم مت کرنا۔ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ، ظلم سال کے 12 مہینوں میں حرام ہے، سال کے 12 مہینوں میں منع ہے، لیکن ان مہینوں کی خصوصیت کی وجہ سے، اہمیت کی وجہ سے، تعظیم و تکریم کی وجہ سے اس میں ظلم کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے رمضان میں روزہ رمضان کی نیکی بنسبت دوسری نیکیوں کے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ایسے ہی حرمت والے 4 مہینوں میں کیا جانے والا نیک عمل بنسبت دوسرے مہینوں کے زیادہ افضل ہے۔ حرمت والے مہینے میں کیا جانے والا گناہ، اس کی سزا بنسبت دوسرے مہینوں کے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا خصوصیت سے تذکرہ کیا تھا۔ جیسے کوئی خاص پوائنٹ ہو کہ دیکھو یہ کام کرو یا نہ، یہ تو کرنے سارے ہیں لیکن یہ مت چھوڑنا، سارے کوشچن کرنے ہیں لیکن اگر یہ والا کوشچن آ گیا تو یہ پہلے کرنا، یہ بہت مین ہے۔ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو جیسے سمجھاتا ہے نا، ہمارے خالق نے کہیں اس سے زیادہ اچھا ہمیں سمجھایا ہے کہ ظلم تمہارے لیے سال کے 12 مہینہ پورا زندگی حرام ہے، لیکن ہاں ان مہینوں میں خاص طور سے خیال رکھنا، ظلم مت کرنا۔ یہاں جو ظلم کی بات کہی گئی ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس ظلم سے مفسرین نے 2 ظلم مراد لیے ہیں۔ پہلا ظلم جس کے تعلق سے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا کرتے تھے، سورہ بقرہ کی 217 نمبر کی آیت، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، میرے نبی لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں نا، قُلْ فِيهِمَا، آپ کہہ دیجئے کہ ان مہینوں میں اثم کبیر، اس مہینے میں کیا جانے والا گناہ بڑا ہے، خبردار اس مہینوں میں گناہ مت کرنا۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال، اس مہینے میں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے۔
حرمت والے مہینے میں لڑائی جھگڑا عام دنوں میں بھی منع ہے، لیکن حرمت والے مہینے میں بندے کو خاص خیال رکھنا چاہیے میں کس مہینے سے گزر رہا ہوں۔ روزے میں خاص طور سے لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ میں زبان سے کوئی بری بات نہ کہوں، میں روزے سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر رمضان میں آپ کسی سے بری بلی بات کہہ سکتے ہیں، نہیں۔ رمضان میں کیا کہا؟ خاص طور سے خیال رکھنا کہ میں روزے سے ہوں۔ کوئی تجھ سے لڑے جھگڑے تو کیا کہنا؟ انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا کہ یہ رمضان میں یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں اور رجب میں گالی کا جواب دے دیں؟ نہیں، منع ہے۔ لیکن اس رمضان کی فوقیت ہے، اہمیت ہے، فضیلت ہے کہ خبردار اس میں ایسا مت کرنا۔ ایسے ہی فلا تظلموا فیہن انفسکم، لڑائی جھگڑا کر کے اس مہینے کی حرمت کو پامال نہ کرنا۔ حرمت والے مہینوں کا ادب و احترام کفار قریش بھی کیا کرتے تھے، وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ ان کا خاص خیال رکھتے تھے، ان میں لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے۔ ہاں، اپنے مقصد کے لیے، اپنے منفعت کے لیے کبھی وہ کسی مہینے کو خاص کر لیتے، چلو اس مہینے اس میں کر لیں گے، حرمت والا اس کو مان لیں گے، اس مہینے اس کو کر لیں گے، وہ ایک ان کے اپنے طریقے تھے۔ لیکن کفار قریش کے ہاں بھی ان حرمت والے مہینوں کی تعظیم پائی جاتی تھی۔ تو یہ جو ظلم کہا گیا ہے، اس ظلم سے مراد کسی بھی قسم کا لڑائی جھگڑا منع ہے ان مہینوں کے اندر۔ دوسرا ظلم سے مراد گناہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، خبردار اس مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، گناہ کر کے ظلم نہ کرنا۔ یہاں گناہ کو ظلم کہا گیا ہے، اور ظلم اگر اس مہینے میں کریں گے، گناہ اگر اس مہینے میں کریں گے، اس کی سزا بنسبت حرمت والے مہینے کے علاوہ دوسرے مہینے کے زیادہ ہوگی، اس کی سزا زیادہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور سے کہا تھا کہ اس مہینے میں گناہ مت کرنا، اس مہینے میں گناہ کرے گا تو اس کی سزا زیادہ ہوگی، حرمت والے مہینوں میں نیکیاں کرے گا تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا، ایسے ہی حرمت والے مہینے میں گناہ کرے گا، ظلم کرے گا تو اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی۔ تو ہر ایک گناہ ظلم کے اندر آتا ہے، خاص طور سے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ ہے شرک عظیم، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے اندر بدعت کا ایجاد کرنا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، سخت قسم کے گناہ ہے۔ شرک سارے گناہوں کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کو اگر ام الاسم کہا جائے کہ سارے گناہوں کی ماں، تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی سوال ہو کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، تو جواب یہی آئے گا شرک بعینی ہی۔ اسی طرح سے بدعت بھی ہے، سختی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من عابا محدثا، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو جو کسی بدعتی کی ہاں میں ہاں بھر لے۔ اس نے کوئی بدعت کی اور یہ خاموش رہا کہ نہیں چھوڑو جی، میں کیوں بولوں یہاں پہ۔ اب تعجب یہ ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینے میں جس میں خاص طور سے گناہ سے روکا گیا تھا اسی میں گناہ کرتے ہیں، جس میں خاص طور سے شرک سے روکا گیا تھا اسی میں شرک کرتے ہیں، جس میں خاص طور سے بدعت سے روکا گیا تھا اسی میں بدعت کرتے ہیں۔ آپ اگر گہرائی سے مطالعہ کریں گے کہ جیسے کچھ لوگوں نے یا کچھ خاص قسم کے طبقے نے ٹھان رکھی ہو کہ نہیں ہمیں یہاں رسول اللہ کی مخالفت کرنی ہے، ہمیں یہاں شریعت کی مخالفت کرنی ہے، وہ اسی مہینے میں ایسا ہوتا ہے۔ جو بھی دیکھ لو آپ، رجب کو دیکھو حرمت والا مہینہ ہے، اس میں بھی ہے، یہ ہے، اس میں بھی ہے۔ حرمت والے مہینے کے اندر خاص طور سے بچنا چاہیے۔ ہم لوگ اسی میں شرک، اسی میں بدعت، اسی میں خرافات، اسی میں طرح طرح کے پروپر گنڈے، اسی میں طرح طرح کے دین کے نام کے بے شمار چیزیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کے بندو تم ظلم کر کے، شرک کر کے، بدعت کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جن لوگوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، اولئک هم الامن، یہ ہیں امن والے، یہ ہیں ہدایت یافتہ۔
وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا. اس سے پہلی والی آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 88 اور 87 اگر آپ دیکھیں گے تو کہا میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اچھا میں ان معبودان باطلہ سے کیوں ڈروں، تم مجھے ان سے ڈرا رہے ہو. لوگ نہ جانے کس کس چیز سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. کہا اچھا ان سے مجھے ڈرا رہے ہو. ولا اخافون، اور تم ڈرتے نہیں ہو اس اللہ سے جو تمہارا خالق ہے. وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به سلطانا. جو تم شرک کر رہے ہو، جو تم بدعت کر رہے ہو، اس پر اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے. تو جس پر کوئی دلیل نہیں ہے تم وہ کر رہے ہو اور مجھے ان سے ڈرا رہے ہو. اور میں جو دلیل سے بات کر رہا ہوں، تمہارے خالق کی طرف بلا رہا ہوں، میں وہ بات کر رہا ہوں، ان سے تم نہیں ڈرتے ہو. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ، ذرا سوچو تو صحیح. أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، دونوں میں سے، یعنی ایک تم بدعتی ہو اور ایک میں موحد ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک تم مشرک ہو اور ایک میں موحد ہوں. ایک تمہارا مشن ہے اور ایک میرا مشن ہے. أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تمہارے پاس دلیل نہیں، میرے پاس دلیل ہے. ذرا سوچو تو امن والا کون ہے؟ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، امن والا کون ہے ان دونوں میں؟ ہر دور میں ڈیفینیشن لوگ غلط کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں. آج بھی امن والے کو بدامن، موحد کو مشرک، متبع سنت کو گستاخ رسول. یہ ہر دور میں چلا ہے، آج بھی چل رہا ہے. أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. تم جانتے ہو تو آؤ ذرا انصاف کے پیمانے پہ رکھ کر تو دیکھو تو صحیح. تو ظلم سے مراد ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. گویا کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے کہا ہے حرمت والے مہینے میں لڑائی جھگڑا کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا. ایک دوسرا، ہر قسم کا گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا. تیسرا، خاص طور سے شرک و بدعت والا گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا. اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوگے، پھر اس ظلم کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی. اس تعلق سے صحیح بخاری کی 3197 نمبر کی روایت، وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الزمان کہیت قد استدار یوم خلق السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي مضر بين جمادی الاخرى والشعبان. ابو بکرہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ گوم گام کے اپنی حیت پر آ گیا ہے. حیت کون سی؟ یعنی جب ہم تھے ہی نہیں. آج تو لوگوں نے بکرمی سن، عیسوی سن، ہجری سن، کئی ساری سنیں ہیں نا. تو یہ سنیں نہیں تھیں اس وقت، یہ آج سن بنائی لوگوں نے. 2000 فلاں 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 یہ بنائی ہیں، لیکن زمانہ آیا ہے اس پر، وہ جو اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت رکھا تھا. یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی تھی، اسی وقت السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے رکھے تھے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے رکھے تھے. دیکھو قرآن کی آیت میں کیا کہا؟ منها 4 حرم، حدیث میں بھی کہا منها 4 حرم. اب کوئی قرآن حدیث کو چھوڑ کے قرآن سے اس کی ڈھونڈے کہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں. تو اگر حدیث کو نہیں لیں گے، بے شمار لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ حدیثوں پر کیا یقین، یہ تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں. جی ایسے لوگ بھی ہیں، کہتے ہیں حدیثوں پر کیا یقین، ارے یہ امام بخاری بہت بعد کے، فلاں بہت بعد کے، فلاں ایسے ہیں، حدیثوں پر کیا یقین. جس بندے نے احادیث صحیحہ پر شک کر لیا وہ بعینہ ہی قرآن ہے. یہ کہنا کہ پہلے حدیث پہلے قرآن پھر حدیث، غلط ہے. حدیث اور قرآن دونوں لازم اور ملزوم ہیں. بغیر حدیث کے قرآن نہیں، بغیر حدیث کے قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا ہے، اور بغیر قرآن کے حدیث پر عمل
نہیں ہو سکتا. یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے. ایک گائیڈ ہے اور دوسرا کتاب ہے. قرآن مجمل ہے اور حدیث مفسر اس کی گائیڈ ہے. قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. زور کی کتنی رکعت؟ کہاں ہے قرآن میں. عصر کی کتنی رکعت؟ کہاں ہے قرآن میں. یہ سب حدیث میں. ایسا حدیثوں کے بارے میں سوچنا، شک کرنا احادیث صحیحہ کے بارے میں. موضوعات اور گڑی والی روایتیں وہ تو حدیث ہی نہیں ہوتی ہیں، وہ تو فن اصطلاح میں، اصول حدیث کی اصطلاح میں ضعیف، موضوع، مرسل وہ نام رکھا گیا ہے، وہ قابل حجت نہیں ہوتی ہیں. کوئی حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے. حدیث ہی نہیں ہے وہ اس لیے ضعیف ہے. حدیث ہی نہیں ہے اس لیے معضل ہے. حدیث ہی نہیں ہے اس لیے اس کو موضوع کہا گیا ہے. قرآن میں کہیں بھی حرمت والے مہینوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ وہ کون کون سے ہیں. یہ تو تذکرہ ہے کہ 4 ہیں، لیکن ہیں کون کون سے ہیں؟ وہ صحیح بخاری کی حدیث 91 31 97 نمبر والی میں کہ وہ 4 کون کون سے ہیں؟ ثلاث متوالیات، 3 پے در پے ہیں لگاتار. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 لگاتار ہیں. اور چوتھا وہ رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے. یہ 4 مہینے حرمت کے کس سے ثابت ہوئے؟ حدیث سے. قرآن میں ہے کہ جب اذان دی جائے، اذان کا ذکر قرآن میں ہے، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے بلایا جائے. کیسے بلایا جائے؟ آواز لگائی جائے. اذان کے الفاظ قرآن میں نہیں ہے. کہاں ہے؟ حدیث کے اندر. منکرین حدیث کو اس بات کا غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم حدیثوں کو چھوڑ دیں تو اسلام کا جو سچا ڈھانچہ ہے، اسلام جو مکمل دین ہے، وہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے. بغیر حدیث کے اسلام مکمل نہیں ہے. لہذا قرآن اور حدیث، احادیث صحیحہ، تکمیل دین یہی ہے. اسی کا نام تکمیل دین ہے. تو ہمیں حدیث سے پتہ چلے گا اذان کے الفاظ، اقامت کے الفاظ کتنے ہیں، کیا ہیں، سب موجود ہے. تو حدیث کے اندر وہ 4 مہینے حرمت کے واضح کر دیے گئے کہ وہ یہ والے ہیں، ان میں ان کی حرمتوں کو پامال مت کرنا. قرآن کی اس آیت اور اس حدیث سے ہم مسلمانوں کو پیغام کیا ملا؟ جیسے ہی حرمت والے مہینے شروع ہوں تو ہمیں یاد ہونے چاہیے کہ ہم کن مہینوں سے گزر رہے ہیں. ہم سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، تجارت میں ہیں، کاروبار میں ہیں. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں. لڑائی جھگڑا نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، بدعت نہ کریں، شرک نہ کریں، کسی کا مال نہ ہڑپیں، کسی پر ظلم خاص طور سے نہ کریں ان مہینوں میں، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں اور اس کا حکم ہمارے خالق نے ہم سب کو دیا ہے. یہ ہے محرم الحرام کی اصل حقیقت، اصل اہمیت اور اصل فضیلت. اس سے کم لوگ آشنا ہیں. اس سے بر صغیر کے اندر، ادھر نہیں، عرب ممالک میں نہیں، بر صغیر میں لوگ اس کو کس سانحہ سے جانتے ہیں؟ واقعہ کربلا سے. اس لیے کہتے ہیں یہ افضل ہے، یہ اہم ہے. یار اگر ایسا ہوتا، اس وجہ سے اہم ہوتا، آج اس کی دوسری تاریخ ہے، کل کی تاریخ میں اس سے بڑا سانحہ ہوا تھا. 1 محرم کو عاشورہ محرم کے دن سے بھی زیادہ غمناک دن تھا. وہ کیوں؟ کچھ لوگ کہیں اچھا وہ کیسے، یہ کیا جی؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا غمناک دن، سب سے بڑا صدمے اور دکھ والا دن وہ 10ویں محرم کا تھا، جس میں امام حسین کو ظالموں نے شہید کر دیا تھا. بالکل شہادت ہوئی تھی 10 محرم کو امام حسین کی. ہے مسلمانوں کے لیے دکھ اور غم کا دن، لیکن اس سے بڑا دن 1 محرم کو ہے. کیوں میں بڑا کہہ رہا ہوں؟ کہ اس سے بڑے شہید 1 محرم کو ہوئے تھے عمر بن خطاب. امام حسین سے افضل ہیں، رسول اللہ نے خود کہا ہوا ہے. امام حسین سے افضل ہے، رسول اللہ نے خود کہا ہوا ہے. وہ ذوالحجہ کے اخیر میں 27 28 کو زخمی ہوئے اور 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی تھی. کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا. معلوم ہے کون عمر؟ وہ عمر جس نے کیا کہا تھا؟ اللہم لا تقتلنی عبدا لا تسجد للہ سجدتا. اللہ میں کسی ایسے بندے کے ہاتھوں قتل نہ ہوں جس نے ایک بھی سجدہ کیا ہو. وہ کون تھا؟ وہ مجوسی تھا.
جس نے حضرت عمر کو شہید کیا ایک بھی سجدہ اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا ہوا ہے. حضرت عمر نے دعا کی تھی, قبول ہوئی نا؟ کیا کہا تھا؟ اے اللہ میں تیرے راستے میں شہادت چاہتا ہوں, دعا قبول ہوئی. تیسرا, اے اللہ مجھے شہادت تیرے نبی کے شہر میں ملے, وہ بھی ہوئی. حضرت عمر کے فضائل بے شمار ہیں, وہ الگ آپ سننا. ان کا سانحہ, ان کی شہادت کا دکھ اور غم یکم محرم کو ہے. کوئی نہیں سمجھتا ہے کہ اس وجہ سے یہ مہینہ ایسا ہے, اس وجہ سے ایسا ہے. اللہ کے بندو, جب انسان تھے ہی نہیں تبھی یہ مہینہ حرمت والا ہے. اس کا ادب و احترام اسی وقت سے ہے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 اور صحیح بخاری کی آیت نمبر 31-97 میں موجود ہے. دوسری فضیلت, اہمیت اگر کوئی اس مہینے کو ہے, اس کے علاوہ وہ کیا ہے؟ مہینے جتنے ہیں سارے کے سارے کس کے ہیں؟ اللہ کے. اللہ نے رکھے ہوئے انسانوں سے پہلے. ان میں سے حرمت بھی جس کو دینی تھی اللہ نے دے دی, اور حرمت والے مہینوں میں بھی سب سے افضل مہینہ یہی محرم کا مہینہ ہے. حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے. اس کی کچھ خاص وجوہات ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے, جس کو حدیث کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ شہر اللہ المحرم. شہر اللہ, اللہ کا مہینہ محرم. رجب بھی اللہ کا, شعبان بھی اللہ کا, شوال بھی اللہ کا, جمادی الاولیٰ بھی اللہ کا, جمادی الثانی بھی اللہ کا, سب اللہ کے نا. لیکن اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے. جو چیز خاص ہوتی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. روئے زمین کی جتنی مسجدیں ہیں وہ سب کس کے گھر ہیں؟ سب اللہ کے گھر ہیں, لیکن سب کی نسبت اللہ کی طرف ہے نہیں, ایک خاص ہے. اس کو کیا کہا گیا ہے؟ بیت اللہ. وہ خاص ہے یا نہیں ہے؟ ساروں سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ اس میں نماز پڑھنے کا ثواب بنسبت دوسری مسجدوں کے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کو خاص کیا, اس کا نام کیا دیا؟ بیت اللہ. اللہ کا گھر, یہ بھی اللہ کا گھر ہے, لیکن اس کی نسبت جیسے خانہ کعبہ کی بیت اللہ ہے وہ نسبت کسی اور کی نہیں ہے. اس سے پتہ کیا چلا؟ اس وجہ سے یہ مہینہ اہم ہے, اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے. دلیل سمجھ میں آئی نا؟ دوسری دیکھو, روئے زمین کے جتنے جانور سارے کی تخلیق کس نے کی؟ اللہ نے کی. ساری اونٹنیاں کس کی؟ اللہ کی. لیکن قوم سمود کی اونٹنی بھی اللہ کی, لیکن اس کی نسبت کیا کہا گیا قرآن میں؟ ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی. روئے زمین کی کوئی اور اونٹنی اس جیسی نہیں ہو سکتی, وہ اونٹنی سب سے افضل ہے. اس کی نسبت کیا ہے؟ ناقۃ اللہ. قرآن میں سورہ ہود میں موجود ہے ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی ہے. خبردار اس کو چھونا مت, اس کے ساتھ چھیڑخانیاں مت کرنا. ایک دن تم پانی پیو, ایک دن یہ پیے گی, ایسا مت کرنا. ظالم اٹھے اور اس کو بھی نہیں چھوڑا, کوچ کاٹ دی. کیا ہوا؟ جاؤ دیکھو اس قوم کا کیا انجام ہوا. تو وہ اونٹنی ناقۃ اللہ کہلائی, وہ افضل ہے. خانہ کعبہ بیت اللہ کہلایا, دوسرے بیت اللہ سے افضل ہے. اسی طرح سے سارے مہینے اللہ کے ہیں, لیکن اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہے. یہ مہینہ اس لیے افضل ہے. یہ دوسری وجہ ہے محرم الحرام کے مہینے کے افضل ہونے کی. تیسری وجہ, اور جو خاص عمل کرنا ہے, جو کام کرنے کا ہے, وہ ہے اصل یہ. وہ کیا؟ اس مہینے کی تعظیم کیوں کی جاتی تھی اللہ کے لیے؟ میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے. دوران خطبہ نہ سلام ہے نہ کلام ہے, کوئی بات نہیں. خاموشی سے خطبہ سننا چاہیے, کوئی بات چیت, کوئی مسافہ, کوئی فون, بالکل سب بند رکھنا چاہیے. اس اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف, خانہ کعبہ کی نسبت اللہ کی طرف, محرم کی نسبت اللہ کی طرف. یہ سارے مہینوں سے افضل, وہ اونٹنی سارے اونٹنیوں سے افضل, خانہ کعبہ سارے بیت اللہوں سے افضل ہے. دوسری جو حقیقت کیا ہے عاشورہ کی, جس کو لوگ کسی اور وجہ سے عاشورہ کہتے ہیں, اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ مکہ کے اندر قریش کیا کرتے تھے؟ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. حدیث سنو. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصوم عاشورا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے، والقریش تصومونہ، اہل قریش بھی کیا کرتے تھے، اس دن روزہ رکھتے تھے۔ فلما ہاجر الی المدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، سامہ وامر بصیامی، خود بھی روزہ رکھا اور مدینہ والوں سے بھی کہا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو۔ فلما فرض شہر رمضان، جب رمضان کے روزے مدینے میں سن 2 ہجری میں فرض ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، اب جو چاہے محرم کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس سے پہلے یہ روزے رکھنے ضروری تھے، اب کیا فرمایا کہ نہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، اب تم میں سے جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ پتہ کیا چلا، یہ تو سن 61 ہجری میں شہید ہوئے ہیں امام حسین، یہ تو بہت بعد کی بات ہے، لیکن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر قریش اس دن روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی نے بھی روزہ رکھا، مدینہ گئے تو وہاں پہ بھی روزہ رکھا، اور جب فرض روزہ رمضان کا فرض ہو گیا تو کہا اب تم میں سے جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ پتہ کیا چلا، دوسری بات ہے عاشورہ محرم کا روزہ رکھنا۔ اب جب آپ مدینہ گئے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2001 ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2004 کیا ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ فرع الیہود تصومون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ بھی محرم کا روزہ رکھ رہے، 10 محرم کو یہود بھی روزہ رکھ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہود سے پوچھا ما ھذا یوم، یہ کون سا دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو؟ تو یہود نے کیا کہا، ھذا یوم صالح، یہ ایک بہت نیک دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ کہا وہ کیسے بڑا دن ہے؟ کہا نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی، یعنی 10 محرم الحرام والے دن فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2001 سے 2007، آپ یہ 6-7 حدیثیں دیکھنا۔ کہا اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ، خوشی کے طور پہ محرم کو روزہ رکھا تھا، 10 محرم کو، اس لیے ہم بھی عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ مِنْكُمْ بِمُوسَىٰ، پھر تو میں تم سے زیادہ موسیٰ کا حقدار ہوں۔ کیوں حقدار ہوں؟ اس لیے کہ الانبیاء اخوۃ دینہم واحد، سارے انبیاء آپس میں بھائی ہیں اور سب کا دین ایک ہے، میرے اور موسیٰ کی دعوت ایک، موسیٰ میرا بھائی ہے، میں بھی نبی وہ بھی نبی، میں تو تم سے زیادہ اس کا حقدار ہوں کہ میں بھی روزہ رکھوں۔ چنانچہ کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا مدینہ میں، اور صحابہ سے کیا کہا تم بھی روزہ رکھو۔ پھر دوسری روایت، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس دن کی تعظیم ہم بھی کرتے ہیں، یہود بھی کرتے ہیں۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، الیہود یعظمون العاشورہ، عاشورہ کی تعظیم یہود بھی کرتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْمُقْبِلُ يَوْمُ التَّاسِعِ، انشاءاللہ آنے والے سال جب دوبارہ یہ سال آئے گا تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ یہ 10 کو رکھتے ہیں نا، تو ان کی مخالفت 10 کو تو رکھیں گے ہی، 9 کو بھی رکھوں گا۔ لیکن اس سال کے آنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔
صحیح بخاری کی آپ 2003 4 5 6 یہ حدیث اٹھا کے دیکھیں گے، یہ ساری حدیثیں یہاں موجود ہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ یہ شروع سے ہے، مکے میں بھی تھا، مدینے میں بھی تھا، اور پھر یہود کو جب دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان کی مخالفت کے لیے یوم التاسع میں 9 کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اکثر و بیشتر لوگ کیا کہتے ہیں، ایک ہے حدیث مسند احمد کی، وہ کیا ہے، سومو قبلہ یومن او بعدہ یومن خالفو فی الیہود، یہود و نصارہ کی اس میں مخالفت کرو، 10 محرم الحرام سے پہلے روزہ رکھو ایک دن یا ایک دن بعد، مسند احمد کی روایت ہے۔ لیکن بہتر جو آپ نے آخری جو تمنا کی تھی نا، پھر آپ کا انتقال ہو گیا، صحیح یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کو ملانا چاہیے، 10 کے ساتھ 11 کو نہیں ملانا چاہیے۔ ہاں اگر کسی نے 9 کو نہیں رکھا ہے، 10 کو رکھے، اس کے ساتھ 11 کا ملا لے، لیکن بہتر 9 کو رکھنا چاہیے۔ تو اس دن کئی ساری حدیثیں کہ روزے کا حکم ہے بہت پہلے سے تھا۔ اچھا یہ روزہ ہے کتنا اہم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحیح مسلم کی حدیث 27 56 26 66، یہ 2 حدیث دیکھنا آپ، صحیح مسلم کی 27 56 اور 26 66۔ رسول اللہ سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبۃ و ای الصیام افضل بعد شہر رمضان، اللہ کے نبی فرض نماز کے بعد بہترین نماز کون سی ہے، اور فرض روزوں کے بعد بہترین روزے کون سے ہیں؟ دیکھو صحابہ کیسے کیسے سوال کرتے تھے، اللہ اکبر، کتنے نیک لوگ ہیں یہ، جن کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ملی۔ آج کے دور میں ایسے سوال کوئی کرتا کسی سے نہیں کرتا ہے، کون سی چیز کیسی ہے، کون سی کیسی نہیں، ایسے نہیں کرتے۔ لیکن اللہ نے ان لوگوں کا انتخاب کیا تھا، چنا تھا، صحابہ کا چنا تھا، صحابہ کا انتخاب اللہ نے کیا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، کسی صحابہ کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر میل رکھنا اپنے ایمان کی خیر منا لے، اس پر اسلامیہ نشان لگ جاتا ہے، سوالیہ نشان لگ جاتا ہے اس کے اسلام پر۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ جو کسی صحابی کے بارے میں ایسا سوچے، اس پہ سوالیہ، اس کے اسلام پہ سوالیہ نشان، اور خاص طور سے جو امیر معاویہ کے بارے میں ایسا سوچے، اس کے تو اسلام مشکوک ہے۔ امام عبد البر، امام احمد بن حنبل، انہوں نے یہ اقوال لکھے، سارے وہی کر رہے ہیں، سارے مفتی بنے ہوئے ہیں، موبائل ہے نا، خود فتویٰ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، ہمارے پاس تو سب موجود ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، علم علم ہے، علم کی تہ تک جائیے۔ لیکن صحابی لاکھ جمع ہو جائے، غیر صحابی ایک صحابی نہیں بن سکتا ہے، کیوں؟ اس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اور تابعی کا انتخاب اللہ نے نہیں کیا نا اس دور میں، بعد کے ائمہ اربعہ کا، محدثین کا، مفسرین کا، نیکوکاروں کا، ان کی روحیں بھی موجود تھیں، لیکن ان کا انتخاب اس دور میں نہیں کیا، وہ اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ساری روحوں کو دیکھ کر انبیاء کا انتخاب کیا، انبیاء کی روحوں میں اولو العزم کا انتخاب کیا، اور اولو العزم میں امام الانبیاء کا انتخاب کیا۔ ایسے سارے انسانوں کی روحوں میں صحابہ کا انتخاب کر کے کیا کیا؟ اصطفاہ لوزرائہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو محمد رسول اللہ کا وزیر بنا دیا ہے۔ کوئی بالکل میل رکھنا بھی مت صحابہ کے تعلق سے۔ تو صحابہ سوال کرتے تھے، کہا سب سے افضل نماز فرض کے بعد کون سی ہے، سب سے افضل روزہ فرض کے بعد کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ فی جوف اللیل، رات کی نماز، الصلاۃ فی جوف اللیل، رات کی نماز سب سے افضل نماز ہے۔ نفل دن میں بھی پڑھتے ہیں نا لوگ، لیکن رات کے نفل جو ہیں وہ افضل ہیں۔ تو فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز، اور فرض روزوں کے بعد کہا افضل روزے عاشورہ کا روزہ، محرم الحرام کے 9 اور 10 کا روزہ، یہ افضل روزے ہیں۔
ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث صحیح مسلم کی 1162 اور 1163 اگر آپ دیکھیں گے، ای الصوم افضل قال شہر اللہ محرم، کا سب سے بہترین روزے کس مہینے کے؟ کا محرم کے روزے، فرض روزوں کی بات۔ گویا کہ ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلا کہ افضل ترین روزے کیا ہیں؟ محرم کے روزے۔ تیسری وجہ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت جو ہے وہ روزے کی وجہ سے، کہ صحابہ اکرام کیا کیا کرتے تھے؟ ان مہینوں میں روزہ رکھتے تھے۔ اب ہم حقیقت کے پیمانے میں ان ساری حدیثوں کو، آپ جاؤ جس مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہو، مسلم وہاں سے لو، اور مسلم کی 2662 1162 1163 اور 2656 2756 2666 یہ نمبر حدیثیں آپ دیکھنا، آپ سوچو گے یہ تو بالکل گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے، یہاں پہ یہاں تو کھان پین لگ رہا ہے 10 محرم کو، یہ تو پکوان لگ رہے ہیں، بریانہ پک رہی ہیں، سبیل لگ رہی ہیں، دودھ کی سبیلیں، شربت کی سبیلیں، نہ جانے کیا کیا کھانے پینے کے پروگرام رچے جا رہے ہیں۔ کس اسلام کے اندر ہے؟ کس حدیث کے اندر ہے؟ کس نے کہا ہے؟ بس دیکھو، امام حسین کو خوش کرو، امام حسین پیاس سے شہید کیے گئے تھے، سبیلیں لگاؤ، کس نے کہا یعنی؟ اسلام کا کوئی دین ایسا نہیں ہے جس میں شہادتیں نہیں۔ وہ شہادت یہ خوش نصیبی ہے، شہادت خوش نصیبی ہے، شہادت ایسی نہیں ہے کہ ہر سال اس پر سوگ اور غم منایا جائے۔ شریعت کے اندر ماتم، سوگ، غم مرد کے لیے صرف 3 دن ہے، بس اس کے اوپر نہیں ہے، وہ آگے آپ سنیں گے۔ عورت کے لیے 4 مہینہ 10 دن ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس مہینے میں 2 عظیم شہادتیں ہوئی ہیں، یکم محرم کو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت اور 10 کو امام حسین کی شہادت۔ لہذا اس روز جو اصل عمل ہے، جو شریعت سے ثابت ہے، وہ آپ نے سنا حدیث کی روشنی میں، وہ صرف اور صرف روزہ ہے۔ تو اگر ہم روزہ نہ رکھ کر کے اس دن کیا کریں گے؟ کوئی دوسرا کام کریں گے، تو ہم امام حسین کو خوش کر رہے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں، ہم اپنے خالق کو خوش کر رہے ہیں۔ ہمارا طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہم نے حرمت والے، حرمت کے جو اصل کام تھے جن سے روکا گیا تھا، ہم وہ کر رہے ہیں، اور جو کرنے تھے وہ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ 3 وجہ ہیں اس مہینے کے عظمت کی، اس مہینے کے ثواب کی، اس کے علاوہ چوتھی کوئی نہیں۔ حرمت والا مہینہ ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، اور اس میں 2 روزے رکھنے ہیں جو افضل ترین روزے ہیں، جن کے بارے میں صحابہ اکرام کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ لہذا آپ اس مہینے کا خاص خیال رکھیں، کثرت سے نیکیاں کریں، کثرت سے تلاوت قرآن، اذکار، پابندی سے جماعت کے ساتھ نماز، اذکار، دعائیں، نیکیاں، ہر چھوٹی بڑی نیکی، انفاق فی سبیل اللہ خاص کریں۔ پھر اس مہینے میں خاص طور سے گناہ نہ کریں۔ کیوں؟ اس مہینے میں گناہ کی سزا سخت ہے، کیونکہ اللہ نے خصوصیت سے روکا ہے، یہ کام اس مہینے میں کرنے کے ہیں۔ باقی جو چیزیں اس مہینے میں کی جاتی ہیں، جو بدعات کی جاتی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے آئندہ وہ ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو اصل کام شریعت کے مطابق ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ یہ کہ اس کی حرمت کو پامال مت کرنا، اس میں کثرت سے روزے رکھنا، اور خاص طور سے 9 اور 10 محرم کا روزہ۔ اس کے علاوہ تلاوت ہے، اذکار ہے، دعائیں ہیں، انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ شہادتیں بے شمار ہیں، شہادتیں کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں شہادت نہ ہو۔ اس سے پہلا مہینہ 18 ذی الحجہ، عظیم شہید، جنتی صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی نے سنا کچھ ہوا؟ کچھ نہیں۔ وہ امام حسین سے افضل نہیں تھے؟ افضل تھے۔ کتنے افضل تھے؟ 2 بیٹیاں رسول اللہ کی عثمان غنی کے نکاح میں جب دونوں کا انتقال ہوا تو کیا کہا؟ اگر تیسری بھی ہوتی نا، اس کا نکاح بھی اسی سے کراتا میں۔ کتنے افضل تھے؟ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، کئی بار جنت کی بشارت۔ ذی الحجہ میں شہید ہوئے۔ کیسے شہید ہوئے؟ پورے 40 دن تک بھوکے پیاسے، کتنی پریشانیاں ہوئیں، لیکن کوئی سبیلے نہیں، کوئی جشن نہیں، کچھ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی سوگ نہیں، کوئی ماتم نہیں، کوئی تعزیہ نہیں، کچھ نہیں۔
اور ہے بھی نہیں ایسا. اصل دین وہ ہے جو قرآن میں ہے, اصل دین وہ ہے جو قرآن کے گائیڈ حدیث میں ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب ایڈیٹنگ ہے, بنائی گئی ہے, اضافہ ہے. اور جس نے بھی ایسا کیا, صحیح بخاری کی حدیث 106, 107, 108, 109, من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کی, میری طرف منسوب کی, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالی ہمیں بدعت سے بچائے, خرافات سے بچائے, اور اس مہینے کی حرمت کو پامال نہ کرنے والا بنائے. اس مہینے کے اندر کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات, آپ کے تحصیل مینڈر کے اندر جغال میں جامع مسجد کا